جی سامعین، آپ کی خدمت میں عروج راجپوت، اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ 100.7 FM پر مخاطب ہیں، اور لیجیے کچھ تازہ ترین خبریں جو پاکستان سے آپ کے لیے ہم جو ہے شامل کریں گے۔ اس وقت جو ہے بڑی مختلف قسم کی خبریں ہیں، خاص طور پر جو حالات اس وقت جو عمران خان نے جو کال دی ہے، فائنل کال، اس کی وجہ سے جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے پاکستان اور اسلام آباد میں خاص طور پر، وہ بڑی ہی قابل ذکر ہے۔ اور اس کے لیے آج اگر آپ نے وہ دیکھی ہوگی پریس کانفرنس جو امپورٹڈ پرائم منسٹر ہیں پاکستان میں اس وقت جو امپوز کیے گئے ہیں، ان کی شہباز شریف کی جو اس وقت کانفرنس ہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اس میں جو کنفیوژن تھی، اس میں جو انسیکیورٹیز تھی، وہ اتنی واضح تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے آپ کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مگر نعرے بازی جاری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی کنٹری کے لوگ ہیں، آپ کے اپوزیشن کا لیڈر ہے، اور انہوں نے پہلے بھی کال دی تھی 25 مئی کو، اور کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ آپ ہی کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ایسا سلوک ہوا تھا کہ جیسے وہ لوگ جو کسی اور ملک کے آپ کے ملک میں گھس آئے ہیں، یا وہ بیچارے کسی اور ملک میں چلے گئے۔ تو بہت ہی ظالمانہ سلوک ہوا تھا، بلکہ اس کو کہیں گے کہ انتہائی کرمنل جو تھے وہ انداز اپنائے گئے تھے، جو ناقابل معافی ہے ایکچولی، کیونکہ پروٹیسٹ کا حق ہر حال میں ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے، آپ کو سوال اٹھانے کا حق ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر آپ کوئی چیز کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، اور اگر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ، یہ تو مطلب اصول ہے جمہوریت کے، اور ہاں ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن غالباً پاکستان میں اس وقت سویلین مارشاء اللہ والی وہ جو کیفیت رہتی ہے، پیچھے شاید حکم کسی اور کا چلتا ہو، بلکہ چلتا ہے بہت سے جو پاورفل ادارے ہیں ان کا چلتا ہے۔ تو اور گورنمنٹ آلریڈی جو اتنے کرپشن کیسز میں انوالو اور اتنا سب کچھ، تو ان سے ہم کیا توقعات کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی وہ تو سب لوگ بالکل بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ سب صرف اپنی جو کیسز تھے ان کو جیسے عمران خان کے مطابق NRO 2 لینے کے لیے آئے تھے، اور کیا کچھ اس کے لیے انہوں نے کر ڈالا کہ قانون کو یعنی قانون میں چینجز کر ڈالے، اور توڑ پھوڑ جو مرضی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی باہر سے غنڈہ گردی کرنے کے لیے آپ کے ملک میں گھس آیا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ نہتے ہیں اپنے گھر میں، جیسے معصوم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی گھس آیا آپ کے گھر میں، تو آپ سوائے اس کے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ لے جاؤ جو دولت لوٹ کے جانی ہے، بس ہماری جان چھوڑ دو۔ تو اسی طرح کے ایک حالات لگتے ہیں۔ بلکہ میں یہ سوال بھی کرنا چاہتی ہوں، آپ میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہے تو ضرور کال کریں 4168701007 پر، کہ نون لیگ کی جو بھی ان کے لوگ ہیں اس خاندان کے، کیونکہ عام طور پہ تو جماعت ہوتی ہے، اور جماعت کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، اپنے کیلیبر کے اعتبار سے اس کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے لیڈر کے طور پہ، مگر نون لیگ میں تو صرف یہ بادشاہت ہے، خاندانی ہے، اچھی ہے بری ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، کرپٹ ہے بالکل علیحدہ بات ہے، مگر ہے وہ بادشاہت۔ تو نون لیگ کی بجائے اگر ہم کہیں کہ نواز لیگ یا نواز فیملی، یا یہ جو شریف فیملی کی جو کیا دو وجوہات ہیں، آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہے کہ کون سی دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ پاکستان میں آپ ان کی موجودگی دیکھتے ہیں، یعنی وہ شریف فیملی کے جو بھی لوگ ہیں وہ کن دو وجوہات کی بنا میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ورنہ تو وہ باہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ دو وجوہات جانتے ہیں تو اس کا جواب دیجئے 4168701007 پر۔ ہمیں تو معلوم ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے، ہمیں پتہ چلے۔ اور جو اسلام آباد میں جو حالت ہے اس کی وجہ سے کہ جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ عمران خان جانے کیا کرنے لگے، پچھلی مارچ میں بھی انہوں نے کوئی ایسی ان طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، دوسری جانب سے ایسے ہوا تھا کہ جیسے آپ کی کوئی جنگ جاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس وقت رینجرز کنٹینرز ہیں اس وقت اسلام آباد میں، اور ایسا لگتا ہے کہ کنٹینرز کا ایک شہر تعمیر کرنے جا رہے ہیں، لائک ایک کنٹینر سٹی ہے، اور جیسے آپ کسی خاص قسم کی سٹی میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح کا اس کا سما بنا ہوا ہے،
اور اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بڑی ہی مطلب ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے خندقیں اسلام آباد کے اطراف میں خندقیں تک کھود لی. مطلب ایسی اتنی آپ کو انسیکیورٹی ہے کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. رینجرز اور سیکرٹ سروس اور یہ جو کیا ہے رینجرز کے جو کمانڈر اسلام آباد ہیں, آئی جی اسلام آباد اور سیکرٹری داخلہ, ان سب کے جو یہ سب وہاں موجود ہیں, ان سب کی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے جو بھی انتظامات کر رہے ہیں آپ کیجئے, آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ ہمارا پلان کیا ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ پھر ان کو اتنا وقت ڈال کے اور اس کے بعد پھر کہہ دیں گے کہ ابھی میں کال دینے کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا. اور انہوں نے یہاں تک کر دیا ہے کہ انہوں نے اس میں اس کو اسلام آباد کو بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. لائک اسکولز کالجز بند ہوں گے, کوئی امتحانات ہوں گے تو وہ پوسٹ پون ہو جائیں گے, اور غالباً پارلیمنٹ کو بھی کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ چھٹی پہ بھیج دیا جائے گا, بند کر دیا جائے گا. تو یعنی یہ بہت خوفزدہ ہے. اور اگر اتنے خوفزدہ ہیں, خوفزدہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو اپنی اس پر اپنی ایمانداری پر اور اپنی مقام پر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوتا. جب آپ کسی غلط مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یقیناً کنفیوز ہوتے ہیں, اور اس وقت یہی حالت ہے. اچھا, دوسری جانب یہ ہے کہ جو سائفر ہے اس کو لے کر انہوں نے ایک جو 12 رکن کی کمیٹی بنائی ہے, اور اس میں آئی ایس آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل شامل ہیں, اور اس کے علاوہ مشہور و معروف بہت سے مقدمات میں انوالو رانا ثناء اللہ وہ شامل ہیں, اور بھی 2-4 لوگ انہی کے شامل ہیں. اور 7 دن کے اندر تحقیقات سائفر کی جو ہے وہ کرنے کی جو کی گئی ہے, آپ کو وہ کیا مطلب کہا گیا کہ 7 دنوں میں تحقیقات کر لی جائے. حالانکہ پچھلے 6 مہینے سے پڑا تھا تحقیقات تو اس وقت ہو جانی چاہیے تھی جب سیکیورٹی اداروں نے 8-8 گھنٹے کی کانفرنس کی تھی. یہ کیا ہے, ایک سائفر ہے, اس کو ڈی کوڈ کر دیا گیا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اس کے بعد صرف آپ کو اتنی بہادری چاہیے کہ آپ اس کو مان لیں یہ کیا ہے, اور آ کے عوام کو بتا دیں. چلے کوڈ ورڈز میں بتا دیں عوام کو, مگر اس کو مینیپولیٹ کرتے کرتے 6 مہینے گزار دیے. بلکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ تو یہی کہتی رہی کہ سائفر ہے ہی نہیں, عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں. اور اب وہ سب کہہ رہے ہیں سائفر گم ہو گیا. جو سائفر تھا ہی نہیں تو وہ گم کیسے ہو گیا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گم ہو گیا تو بنی گالا کے اوپر ہم چھاپا مارے اور اس وہاں سے ڈھونڈے. مطلب ہر بات ان کی عمران خان پہ آ کے ختم ہوتی ہے. بات شمال کی ہو رہی ہوتی ہے, جنوب کی ہو رہی ہوتی ہے, کسی جگہ کی ہو رہی ہوتی ہے, وہ عمران خان پہ لے آتے ہیں. آج کی کانفرنس میں بھی عمران خان ایسے لگتا ہے کہ تمام لوگ سوتے جاگتے ان کی تسبیح کرتے ہیں عمران کے نام کی, اور ان کے خواب میں بھی شاید یہ عمران خان آتے ہیں اور وہ ڈراتے ہیں ان کو. عمران خان نے ویسے بڑی زیادتی کی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو اتنا دہلا دیا ہے. یہ ہوتا ہے فرق اگر سمجھا جائے کہ ایماندار ایک آدمی اگر اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی سے کھڑا ہو جائے, اپنے پرنسپل پہ, یعنی جو اس کا اندر ہے جس پہ وہ یقین کرتے ہیں اس پہ اگر کھڑا ہو جائے, اور وہ یقیناً اگر وہ جس پہ آپ یقین کرتے ہیں وہ درست ہونا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ درست ہے. جب آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ہے درست نہیں مگر مجھے یہ صحیح لگتا ہے, پھر آپ اسی طرح کنفیوز ہو کے کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. جیسے یہ ویسے لگ رہا ہے افراتفری میں مچی ہوئی ہے, یہ بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہے, ادھر سے ادھر, کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے بجائے اس کے کہ بات کرے کہ ہم کیسے مہنگائی کو دور کریں گے, کیسے ہم اکانومی بیٹر کریں گے, کیسے ہم کیا معاملہ طے کریں گے, تعلیم کا کیا کریں گے, سیلاب زدگان کا کیا کریں گے, جو بیچارے نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں انڈسٹری بند ہونے سے, ابھی تو بہت سی اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے. اس کی بجائے وہ اٹھتے ہیں, عمران خان کو کوئی دھمکی دینی ہوتی ہے, عمران خان کو کوئی گالی دینی ہوتی ہے, عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ کرنا ہوتا ہے. مطلب ایک ہی کام ہے ان کو صرف کہ عمران 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 کرتے ہوئے, اور ہر چیز غلط سے غلط. حتیٰ کہ جو ویڈیو لیکس ہے, آڈیو لیکس ہے, ان کی ٹرانسلیشن ان کو جو سنا ہے اس کو آگے صحیح بیان نہیں کرے, اس کی غلط بیانی کرے. نیشنل ٹی ویز کے اوپر آپ ادھر ان کا آڈیو کلپ چل رہا ہے اور ادھر وہ نیچے غلط یعنی جھوٹ لکھ رہے ہیں. یعنی ہاؤ شیمفل از دیٹ.
ایک طرف تو آپ چلیے جو بھی کر رہے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کے اشاروں پہ کر رہے ہیں یا ان سے آپ نے کوئی آپ کو مراحت ملی ہوئی، جو بھی صورت ہے آپ لوگوں کے بزنس کی، وی ڈونٹ کیئر، اس کے اوپر آپ اپنے کیلیبر کو کہاں لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آپ کی کوئی شکل نہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اتنے نامعقول ہیں کہ آپ کو یہ آواز جو سنائی دے رہی ہے آپ اس کو صحیح طرح لکھ نہیں سکتے. عمران خان اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فورن سازش ہے، اور اس کو انہوں نے بیچ میں ترجمہ کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سازش کی جائے. یعنی آپ کو کان میں آواز آ رہی ہے کلیئر کٹ کہ کہہ رہے ہیں عمران خان یہ فورن سازش ہے، اور یہ سن رہے ہیں. اب ان کے اندر بوکس کتنا ہے، یعنی اس وقت انٹرنیشنلی ایک سب سے بڑی بیماری جو دریافت ہوئی ہے پاکستان میں وہ ہے بغض عمران. یعنی لوگ جن کے اندر بغض ہے عمران خان کے لیے ان کو سب کچھ الٹا سیدھا سنائی دیتا ہے، یا وہ بس یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی مقدمات ان کے اوپر فیک کر دیے جائے. تو انہوں نے ان کو سنا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سازش اس کے اوپر سازش کی جائے، کلیئر کٹ اس کو بدل رہے ہیں. اب ان سے کیا توقع کریں گے، یعنی اپنے آپ کو اس طرح جھوٹا بنا کے پیش کریں. اور وہ بڑے بڑے تو نہیں، صحافی تو چھوٹے چھوٹے ہی ہوئے مگر وہ سینئر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو اسی طرح بیان کریں. مطلب ان کی عقل پہ حیرانی ہوتی ہے کہ چلو باقی سب باتیں ایک طرف، کم از کم اپنے کیلیبر کو تو مطلب اپنی آپ کو اپنی ذات کو تو مینٹین کرو. اتنا تو اپنا بھرم رکھو کہ کل کو کس منہ دکھاؤ گے. جب عمران خان آ جائیں گے ان کے آگے پیچھے بھی بھاگنا پڑے گا اور گورنمنٹ کے پیچھے پیچھے بھی آؤ گے. اور ویسے آپ کو جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو صحافی کہتے ہو کس منہ سے جاؤ گے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہرحال یہ اچھا سیکنڈ آڈیو کی بات کر دی. سیکنڈ آڈیو میں وہ کہتے ہیں عمران خان، ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. سیکنڈ آڈیو میں عمران خان کہتے ہیں جو لیک ہوئی تھی ہم اس کو کھیلیں گے. اچھا اب اس بات کو اگر کوئی یہ جو بڑے بڑے اینالسٹ ہیں، اینالسٹ کا مطلب ہے تجزیہ نگار کا مطلب ہے کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں. تجزیہ کا مطلب ہے پہلے آپ اس جس پوزیشن پہ کوئی شخص ہوتا ہے اس پوزیشن کو دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد قوانین اور آئین دیکھتے ہیں. آپ اس شخصیت کی جو بھی اس کی ورک ہوتا ہے، اس کا جو ڈلیوری ہوتی ہے، اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں غور سے. پھر اس کے الفاظ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر اس کے محل و وقوع میں آپ اس کا تجزیہ کر کے سامنے رکھتے ہیں. اب عمران خان کے بارے میں وہ کرکٹر رہے ہیں ساری عمر. ایک بات ہوگی کرکٹر بھی ایسے رہے ہیں کہ جو مطلب انہوں نے اپنی زندگی اسے پوری صرف کرکٹ پہ لگائی ہوئی تھی اور بڑے اچھے لیول تک تھے. سیکنڈ ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آل راؤنڈر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ٹیم جو اپنی وہ بنائی سیاسی جماعت، اس کے اندر انہوں نے اس کا نشان بھی کرکٹ سے لائک اکارڈنگ ٹو کرکٹ رکھا. پھر اس کے بعد ان کے ہر جو ان کا کوئی وہ ہوتا ہے جو کسی بات کا لائک اگر وہ مثال دینا چاہتے ہیں کہ وہ یعنی اپنا کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی فائٹ ہے ان کی کسی بھی چیز کے لیے جدوجہد ہے، تو وہ اس میں ہمیشہ ایک لائن استعمال کرتے ہیں کہ میں گیو اپ نہیں کرتا، میں آخری بال تک کھیلتا ہوں، میں ہار نہیں مانتا، میں آخری بال تک کھیلتا ہوں. یعنی یہ ان کے مائنڈ میں ہے کیونکہ وہ ساری عمر کھیلتے رہے ہیں اور ان کا جو کھیل ہے وہ کھیل تماشا نہیں رہا. لائک کرکٹ ان کی جو تھی وہ کرکٹ تھی. یعنی وہ اس گیم کو اپنا کام سمجھتے تھے، وہ اپنا موٹو اپنا مقصد سمجھتے تھے اور اس کے لیے وہ اپنی کرکٹ کو ہر روز امپروو کرنے کے طریقے، اس کے لیے اسٹرگل، اس کے لیے محنت کرتے تھے. ان کی ریاضت سب کو دکھائی دیتی ہے. انہوں نے جس طرح سے کیپٹنسی نبھائی. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ وہ جی ایک ورلڈ کپ لے آئے تو بس اب ورلڈ کپ کی اس کو مثال ہے. آپ کیوں نہیں لے آتے ورلڈ کپ؟ 22 کروڑ عوام ہے، وہ 70 سالوں میں سے اور کوئی کیوں نہیں لائے 22 کروڑ میں سے ایک بار بھی اور آیا ہوتا تو چلے ہم کوئی مثال لے لیتے. 22 کروڑ عوام میں سے کوئی اور کیوں نہیں لایا آج تک ورلڈ کپ؟ واٹس رانگ ود دیم؟ کیا ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا آتا نہیں کھیلنا؟ کیا بات ہے؟ تو یہاں یہ بندے کی بات